اس کا اصل نام رامون گستاوو کاسٹیلو گائٹے تھا، لیکن اسے پسند تھا کہ لوگ اسے انتاریز دی لاؤز کے نام سے پکاریں۔ لمبی داڑھی، چھوٹے بال اور دراز قد، اس کی شخصیت ایسی تھی کہ جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انتاریز کی شخصیت نے اسے اس مقام پر پہنچنے میں مدد دی جہاں وہ ایک فرقے کا رہنما بن گیا اور اپنے پیروکاروں کے سامنے دعویٰ کرنے لگا کہ وہ زمین پر خدا کا روپ ہے۔ انتاریز کے پیروکار صرف اسے پسند نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے فرما بردار بھی تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ان کے رہنما کا مقصد دنیا کو تباہی سے بچانا ہے، اور ان کے نزدیک دنیا کو بچانے کے لیے بھیٹ چڑھانا ضروری تھا۔ نومبر میں 2013 میں انتاریز کے گروہ نے ایک زندہ نوزائیدہ بچے کو آگ میں ڈال کر جلا دیا۔ اس فرقے کے رہنما انتاریز کے مطابق یہ بچہ دراصل دجال تھا۔ اس واقعے نے پورے چلی کو ہلا کر رکھ دیا اور لوگوں میں غم و غصہ اتنا بڑھ گیا کہ انتاریز کو اپنا ملک چھوڑ کر پڑوسی ملک پیرو فرار ہونا پڑا۔ چلی میں انتاریز کو اشتہاری مجرم قرار دے دیا گیا اور پولیس نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کچھ مہینوں بعد پیرو کے شہر کوسکو میں انتاریز کی لاش برآمد ہوئی۔ موت کے وقت انتاریز کی عمر صرف 35 برس تھی۔ حقیقت پر مبنی اس کہانی پر نیٹ فلکس نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے جو 25 اپریل کو ریلیز کر دی گئی ہے۔ یہ ڈاکومنٹری فلم مشہور ہدایت کار سینٹیاگو کوریا اور چلی کے پروڈکشن ہاؤس فیبیولا نے بنائی ہے۔ اس ڈاکومنٹری میں پہلی مرتبہ انتاریز کے حوالے سے دستاویز اور انٹرویوز کی شکل میں ایسی معلومات پیش کی جا رہی ہیں جو اس سے قبل کبھی منظر عام پر نہ آئیں۔ اب آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ انتاریز کون تھا، اس کا فرقہ کیسے کام کرتا تھا اور ایک نوزائیدہ بچے کو زندہ جلانے کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی۔ ناظرین، میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں۔ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA اور ہمارا سسٹر ٹی وی چینل DTV NN بھی ہے، جہاں پر آپ کو کرنٹ افیئرز، نیوز بلیٹنز، سیاسی پروگرامز، مذہبی پروگرامز اور ملے گا دیکھنے کو بہت کچھ۔ انتاریز چلی کے دارالحکومت سینٹیاگو میں ایک متوسط خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ اسکول چھوڑنے کے بعد اس نے موسیقی سیکھی اور ضرورت مند بچوں کے ایک اسکول میں موسیقی کی تعلیم بھی دینا شروع کر دی۔ اس زمانے میں انتاریز نہ صرف فٹ بال کھیلتا تھا بلکہ اس کے کافی دوست بھی تھے۔ کچھ وقت کے بعد انتاریز نے امارو نامی ایک میوزک گروپ جوائن کر لیا جہاں وہ بین، بانسری اور موسیقی کے دیگر آلات جو تھے وہ بجاتا تھا۔ انتاریز کی زندگی اور اس کے گروہ پر کتاب لکھنے والی صحافی ویرونیکا فاکسلی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انتاریز اپنے میوزک گروپ کے ساتھ چین گیا تھا اور وہیں اس کی شخصیت میں تبدیلی آنا شروع ہوئی، جیسے وہ بالکل بے نیاز ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے تنہا لاطینی امریکہ کے مختلف مقامات کے دورے کرنا شروع کر دیے۔ ویرونیکا کہتی ہیں کہ انتاریز ایکواڈور چلا گیا اور کہا جاتا ہے کہ وہیں اسے پہلی مرتبہ یہ غلط فہمی ہوئی کہ وہ کوئی روحانی شخصیت ہے۔ جب وہ واپس چلی آیا تو وہ بہت بدلا ہوا تھا۔ اسی وقت سن 2009 میں متعدد روحانی گروہوں کے توسط سے انتاریز کو پیروکار ملنا شروع ہو گئے۔ ان پیروکاروں میں ایک پابلو اندراگا بھی تھا۔ نیٹ فلکس کی ڈاکیومنٹری میں وہ خود کہتے ہیں کہ ان کا بچپن کافی مشکل تھا جہاں انہیں تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ انتاریز کے گروپ میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد وہ خود کو محفوظ تصور کرنے لگے تھے۔ اس حوالے سے صحافی و محقق ویرونیکا کہتی ہیں کہ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد کی اکثریت جذباتی زخموں سے چور تھی، حساس تھی اور ان کے بچپن بھی کافی مشکل تھے۔ وہ نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا تھے جیسا کہ موڈ کا خراب ہونا اور انا پرستی وغیرہ۔ ویرونیکا مزید کہتی ہیں کہ وہ جس ماحول میں رہ رہے تھے وہ اس سے غیر مطمئن تھے۔ انہیں لگا کہ انتاریز ایک خاص طلسماتی اور خداداد صلاحیتوں کے مالک شخص ہیں۔
جلد ہی وہ وقت بھی آ گیا جب آنتاریز اور ان کے پیروکار ساتھ رہنے لگے۔ پہلے وہ سینٹیاگو میں رہتے تھے اور پھر وسطی چلی کے مختلف مقامات پر گھومتے پھرتے۔ آخرکار والپارائیسو شہر میں واقع علاقے کولیگوئے منتقل ہوئے۔ پہلے پہل تو انہوں نے وہاں مراقبے اور روحانیت پر سیمینار منعقد کروائے، جس کا مقصد اپنے اندر کے شخص کو پہچاننا یعنی خود شناسی تھا۔ اس فرقے کا رہنما سفید لباس میں ملبوس ہوتا تھا اور کسی کو بھی اسے ہاتھ لگانے یا اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ویرونیکا کہتی ہیں کہ اس کے بعد پھر مزید پابندیاں بھی دیکھنے میں آئیں۔ جب آنتاریز کے پیروکاروں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ نجات دہندہ ہیں تو پھر مستقل بنیادوں پر عقیدے کا پرچار شروع ہو گیا اور آنتاریز بھی مزید سخت گیر ہو گیا۔ آنتاریز نے نئے قواعد و ضوابط بنا دیے جن کے تحت پیروکاروں پر لازم تھا کہ وہ اس کا خیال رکھیں۔ ویرونیکا کے مطابق آنتاریز نے اپنے پیروکاروں کو بتایا کہ کس وقت سیکس کر سکتے ہیں اور کس وقت نہیں، وہ کیا کھا سکتے ہیں اور انہیں دن میں کتنا سونا ہے۔ ان تمام پیروکاروں کو بتایا گیا تھا کہ وہ دنیا کو تبدیل نہیں کریں گے بلکہ وہ اس دنیا کو بچانے والوں میں شامل ہوں گے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ سب دسمبر 2012 کو ہوگا جب ایک پیشن گوئی کے مطابق قیامت آ رہی ہوگی۔ اس گروہ کے افراد مختلف رسومات کی ادائیگی کے دوران جنوبی امریکہ میں پائے جانے والے ایک نشہ آور پودے کے پتے کھاتے تھے۔ صحافی و محقق ویرونیکا کے مطابق آنتاریز یہ پتے روزانہ کھایا کرتا تھا۔ امکان یہی ہے کہ آنتاریز ریشے کی بیماری میں مبتلا تھا جس کے باعث اس کے جسم میں درد رہتے تھے۔ ایسے میں یہ نشہ آور پودا ہی تھا جسے کھانے سے اسے آرام ملتا تھا۔ وہ اس پودے کے پتے ایسے کھاتا تھا جیسے کوئی پانی پیتا ہے اور اسی وجہ سے وہ ایک نفسیاتی بیماری میں بھی مبتلا ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ آنتاریز اپنے پیروکاروں پر اپنی گرفت مضبوط کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ اتنا بڑھ گیا کہ وہ جب چاہتا اپنی خواتین پیروکاروں کے ساتھ سیکس کرتا۔ وہ ویرونیکا کے مطابق شروع میں تو وہ خواتین اپنی مرضی سے سیکس کرتی لیکن بعد میں یہ سب ریپ میں بدل گیا۔ اس نے اپنے پیروکاروں کو سزائیں بھی دینا شروع کر دی اور ایک شخص کو تو اس نے اتنا مارا کہ اس کی کلائی ہی ٹوٹ گئی۔ سن 2012 میں آنتاریز کی مخلص ترین خاتون پیروکار نتالیا گویرا حاملہ ہو گئی۔ ویرونیکا کی تحقیق کے مطابق حمل کے دوران اس عورت کو ایک دور دراز علاقے میں ایک چھوٹے سے کیبن میں تنہا رکھا گیا کیونکہ آنتاریز کو لگا کہ اس کی کوکھ میں دجال پل رہا ہے جس سے پورے فرقے کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ بچہ نومبر 2012 میں ہسپتال میں پیدا ہوا جس کا نام جیسس رکھا گیا۔ آنتاریز نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ اپنے وقت سے پہلے پیدا ہوا اور یہ نشانی ہے کہ وہ ایک سیاہ شخصیت ہے۔ اس لیے بچے کی پیدائش کے 2 دنوں بعد آنتاریز نے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا کہ وہ پہاڑی پر ایک گڑھا بنائیں، پھر یہیں اس بچے کو زندہ جلا دیا گیا۔ ویرونیکا کہتی ہیں کہ اس وقت فرقے سے منسلک تمام لوگ وہاں موجود نہیں تھے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں سنا کہ بچہ رو رہا تھا اور کچھ نے کہا کہ وہ چیخ رہا تھا، لیکن بہت سارے دیکھ ہی نہیں پائے کہ وہاں ہو کیا رہا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ توقع کے برعکس بچے کو زندہ جلانے کے واقعے سے یہ فرقہ کمزور نہیں ہوا بلکہ مزید مضبوط ہو گیا۔ انہیں لگا کہ وہ اپنے مقصد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آنتاریز کے اطراف میں موجود لوگوں نے اس بچے کی موت کو دجال کے خلاف ایک بھینٹ کے طور پر دیکھا۔ اس گروہ میں جلد ہی دراڑیں پڑنے لگیں اور اختلافات میں شدت اس وقت آئی جب 21 دسمبر 2012 کو دنیا کی تباہی کی پیشن گوئی غلط ثابت ہو گئی۔ ویرونیکا کہتی ہیں کہ 21 دسمبر کو وہ سب نروس سے توقع کر رہے تھے کہ وہ ہوگا جو انہوں نے اپنے رہنما سے سن رکھا ہے۔ جب وقت گزر گیا اور کچھ نہ ہوا تو آنتاریز نے اپنے پیروکاروں کو کہا کہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا اور انہیں اب مزید تیاری کرنی پڑے گی کیونکہ اب اگلے برس مارچ میں ایکواڈور میں قیامت آئے گی۔ اس وقت آنتاریز کے پیروکار پابلو اندراگا نے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ وہاں سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا۔ پابلو ہی گروہ کی مالی ضروریات پوری کرتا تھا۔
वेरोनिका के मुताबिक जब पाब्लो उन्हें छोड़कर चला गया तो वहाँ दरारें पड़ना शुरू हो गई और सबके जहनों में शकूक व शुबहात भी पैदा होने लगे और उन्हें बच्चे को जलाने वाला वाक़या भी याद आने लगा। फिर देखते ही देखते सब जो थे आगे पीछे होना शुरू हो गया, यानी गायब होना शुरू, इधर उधर होना शुरू हो गया। इस फिरके और इसके रहनुमा के खिलाफ चिली की पुलिस की तहकीकाती यूनिट के अवाइल में 2013 में तहकीकात शुरू की। उन्हें बच्चे को जलाए जाने के वाक़े की इतला किसी गुमनाम मुखबर ने दी थी। इस बरस अप्रैल में चिली के मीडिया को इस वाक़े की भनक पड़ गई और फिर अंतारेस के गिरोह के लोगों ने भी खुद को पुलिस के हवाले करना शुरू कर दिया। जब तक तहकीकात जारी रही, तमाम अफराद को पुलिस की हिरासत में ही रखा गया। अदालती कार्रवाई में सिर्फ पाब्लो और अंतारेस के साथ जिस्मानी रिश्ते में मुंसलिक खातून नतालिया गुवेरा को ही 5 बरस कैद की सजाएं सुनाई गई। इस फिरके और उसके रहनुमा के खिलाफ चिली की पुलिस के तहकीकाती यूनिट ने 2013 के अवाइल में तहकीकात शुरू की। इस वक्त तक अंतारेस पैरो फरार हो गया था और उसके खिलाफ एक सर्च ऑपरेशन जारी था। वेरोनिका कहती हैं कि उसे हर तरफ से घेर लिया गया था और फिर 1 मई को कुस्को शहर के घर में उसकी लाश छत से लटकी हुई मिली। नाज़रीन, ये एक वाक़या है जो बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर करता है। मैं मिसाल आपको देना चाहूँगा कि मज़हब एक ऐसा चूरन है जिसको इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मकासद हासिल किए। आज भी मज़ाहिब में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसी मज़हब का इस्तेमाल करते हुए अपने पैरोकार बनाते हैं और शोबदे दिखाकर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाकर उनका जो है, और या बहुत सारी बातें सुनाकर कोई झूठी सच्ची प्रेडिक्शंस कर कर उनका एतमाद जीत लेते हैं और लोग उनके ऊपर इतना ज़्यादा अंधा एतमाद करना शुरू कर देते हैं कि वो अगर उनको बोलें कि इस पहाड़ी से कूदना और जान देनी है तो वो जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लालच ऐसा दिया गया होता है कि वो सीधे जन्नत चले जाएंगे, वो ये हो जाएगा। माजी में भी बहुत सारे ऐसे ग्रोह आए, लेकिन बर्रे सगीर में आज भी ऐसे बहुत सारे जो हैं वो सिलसिले मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो आज भी मज़हब का इस्तेमाल करते हुए लोगों को अपना पैरोकार बना रहे हैं। बहुत जल्द इस हवाले से मैं बहुत सारे इंकिशाफात आपके सामने लेकर बहुत सारी आपको बातें बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज़बरदस्त अंदाज में मज़हब का ना सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि उन्होंने लाखों पैरोकार बनाए और फिर उनका इस्तेमाल कैसे किया। एक बहुत भयानक स्टोरी तो होगी लेकिन बहुत चशमकुश और इंकिशाफात वाली भी होगी, तो इंतज़ार में रहिएगा। बहुत जल्द वो लेकर आपके सामने आऊँगा और उसको लेके आने के पहले मरले में आज मैंने आपको एक ऐसी कहानी सुनाई है कि आपको पता लगे कि लोग कैसे अपने मौत के बनाते। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।